سیالکوٹ قومی اتحاد کے زیر اہتمام ایک مشاورتی گرینڈ جرگے کا یہاں پہ ایبٹ آباد پریس کلب میں انعقاد کیا تھا. اس میں ہمارے جو چیدہ جو ہمارے مشران تھے، جو سابق ناظمین تھے، اور ان کو ہم نے دعوت دی تھی، یا جو مختلف مکاتب فکر کے اپنے اپنے شعبے کے ماہر لوگ تھے، ان کو ہم نے دعوت دیا تھا. تو ہم نے یہاں پہ آج قومی یکجہتی کے حوالے سے فیصلہ کرنا تھا. الحمدللہ کہ 150 جو ہمارے عمائدین تشریف لائے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی جرگے پہ اتفاق کیا ہے، اور ہم نے 18 رکنی قومی جرگہ تشکیل دیا ہے، جو ہم علاقے کی غیر شرعی رسومات ہیں یا اس سے متعلق جو بھی مسائل گاؤں کے ہوں گے وہ جرگے کی نگرانی اور اسی کی روشنی میں کیے جائیں گے. تو اس کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے، جو کمیٹی 1 مہینے کے اندر اس کے لیے قانون سازی کرے گی، اور لائرز اور جو علماء ہیں، ان کے حفاظ کرام ہیں، ان سے مل کے ایک ایسا مشترکہ طور پہ لائے عمل طے کرے گی، اور اس میں سزا و جزا کا عمل ہوگا. تو اس پہ یہ کمیٹی عمل درآمد کرنے میں ان کو پابند کرے گی. جرگے کی اس لیے ضرورت پئی کہ علاقائی سطح پہ آج کل چونکہ جدید میڈیا کا دور ہے، تو ہمارے جو معاشرتی مسائل بڑھ رہے تھے، سماجی مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا، اخلاقی مسائل تھے، یا اسی طرح دیگر جو برائیاں روز بروز جنم لے رہی تھیں، اس وجہ سے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ان تمام برائیوں کے سدباب کے لیے ایک ایسا گرینڈ جرگہ منعقد کیا جائے کہ جو اس کے لیے لائحہ عمل طے کرے. تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جرگے میں مختلف تجاویز پیش کی گئی. اس میں یہ شامل تھا کہ جو لوگ نوجوان ہماری نسل ہے منشیات کی طرف راغب ہو رہی ہے، اسی طرح سے نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے جو اخلاقی برائیوں کا یا جو ہماری اقدار ہیں یا جو ہمارے اسلاف کی روایات ہیں ان کی پاسداری نہیں کی جا رہی تھی. تو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اس تمام جو یہ سارا عمل ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے ایک ایسی منصوبہ بندی کی جائے تاکہ یہ آئندہ ایسے اس کوئی معاملات نہ ہو، اور آئندہ ہمارے علاقے میں جیسے پہلے تھا پرامن طریقے سے لوگ رہتے تھے، وہ جو بھائی چارہ تھا اس کو ہم نے برقرار رکھنے کے لیے ایک متعملی طے کر لی ہے، اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور سیالکوٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سرکل ہے بکوٹ، اس میں ایک ماڈل ولیج ہوگا، اور وہاں کے لوگوں کو انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ تعلیم، جو فنی تعلیم ہے وہ بھی دلوائیں گے، اور مقامی سطح پہ ان کو لوگوں کو روزگار بھی دیں گے، تعلیمی نظام میں بھی بہتر لائیں گے. ہم نے ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی ہیں، جو وہاں پہ ماہانہ، چونکہ سرکار کی طرف سے اگر نہیں بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر، تو ہمارے اپنے ڈاکٹر وہاں جا کے فری آف کاسٹ عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ وہاں جائیں گے. ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں گے، میڈیسن دیں گے، وہ لوگوں کو آگے علاج کریں گے. اسی طرح ہم نے مذہبی آمانگی کے لیے بھی ایک فارم کمیٹی تشکیل دی ہے، وہ اپنا کام کرے گی. تو ہم نے مختلف شعبہ جات کے لیے کام شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات میں سمجھتا ہوں کہ جلد عوام کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو پہلی بات ہے مشکور ہوں جی منتظمین کا، اور انہیں مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ جو فیصلے ہوئے ہیں حتی المقدور ہماری کاوش کوشش ہوگی کہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو اندرون ملک ہے بیرون ملک ہے وہ اپنی آراء تجاویز جو ہے وہ بھی دیں، اور ان کی تجاویز اور راہ کو ہر صورت کنسیڈر کیا جائے گا، اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے وہ اپنی بھرپور شرکت جو ہے اس پروگرام میں کرے. اور مجھے یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ جوانوں کی محنت رنگ لائے گی، اور انشاءاللہ علاقے کے لیے، معاشرے کے لیے یہ آج کا پروگرام جو ہے سنگ میل بہتری کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. چونکہ ساڑا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے نال ہے، اور ایبٹ آباد 70% رورل ایریا تے مشتمل ہے، اور رورل ایریا جڑا ہے ساڑا اس دے وچ پچھلی چند دہائیاں تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہویا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بچیاں کی تعلیم، صحت اور روزگار کے سلسلے ایک ہیوج تعداد دے وچ مائیگریٹ کر کے شہراں میں چلے گئے. شہراں میں جان دے باوجود انہاں لوکاں دا دل اپنے علاقے نال ہی دھڑکنا، اور انہاں دی کاوش کوشش ہونی ہے کہ وہ اپنے علاقے واسطے کچھ نہ کچھ سوچن، کچھ کرن، اور کچھ بہتری دے واسطے اکٹھے ہون.
ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਰਗੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੈਰ ਹਾਸਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਈ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਥੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਲਾਏ ਅਮਲ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਲਾਏ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜੁਲਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਰਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋगों ने अपने आप की वलंटियरली पेश किया। और ये मैं समझना है कि जी जिंदा लोगों की जिंदा कौमां दे वास्ते इंतहाई ज़रूरी होना कि वो अपने ज़ाती मामलात के नाल इज्तमाही मामलात पे फोकस रखन। और एक अच्छी सिटिंग हुई है, एक अच्छी इब्तदा है, एक अच्छी शुरुआत इसी किया जा सकना। और अज के फैसले ने नतीजे दे विच में लगना कि 100% बेहतरी तक किसी जगह भी किसी फोरम दे वास्ते मुमकिन नहीं होना कि आ सके, लेकिन ग्रेजुअली इलाके दे वास्ते ग्राए दे वास्ते अच्छे इकदाम शुरू हो जुलसन और इनफरादी तौर पर लोगों ने कि एक इज्तमाही शक्ल दे विच एफर्ट्स शुरू हो जुलसन। और ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮੀਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਾਵਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਗਰ, ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਜਮੀਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦੀਗਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ और उम्मीद रखने हैं कि एक कामयाब जरगा हो सी। और मेरी इतलाहात के मुताबिक इस टाइप दी चीज़ां, इस टाइप के फोरम्स साढ़े दई इलाकों च होर भी बने हैं और उन्होंने बड़े मुस्बत किरदार है अपने इलाकों के वास्ते, ये भी बेहतर साबित हो सी इंशाअल्लाह ताला। रहीम अल्लाह वसल्लि वसल्लम अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौज मोहम्मद शफीकुर रहमान सानवी हज़ारवी को आज इंतहाई मसरत और खुशी है कि सियालकोट अवामी इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे सरज़मीन सियालकोट के तमाम ख़ानदानों और तमाम जो वहाँ शोबाई ज़िंदगी से मुतालिक अहबाब थे, ज़ुअमा थे, कायदीन, उन सब ने शिरकत की और इलाके और उस इलाके में बसने वाले लोगों की फलाह बहबूद के लिए, इस्लाह मुआशरा के लिए और हर समाजी फलाई और बिलखुसूस अखलाकी तरक्की के लिए और इलाके से जराइम के सदेबाब और बेहतरी लाने के लिए जो तजावीज़ सामने आई उन पर जो उन्होंने मुतफ़िका फ़ैसला किया उससे बड़ी खुशी हुई और उम्मीद की इंतहाई रोशन किरण नज़र आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पे अमल करने, इस इत्तेहाद को कायम और दायम रखने और इलाके और एहलियान इलाका के लिए हर तरह से फलाह बहबूद के काम करने में अल्लाह हमारी मदद और नसरत फरमाए और इंशाअल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। गल करते हैं आज की जी नशस्त हुई है जिरगे के बारे में, अवामी इत्तेहाद के बारे में, अवामी इत्तेहाद सियालकोट की भी तो बड़ी अच्छी है कि मैं समझने है कि लोगों को बड़ी अवेयरनेस आई है। इस तरह जोड़े बच्चे कोशिश कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे सारे, तो अस उम्मीद करने कि इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ चलसी और असा भी कोशिश कर सा इन्हां नाल उन लोगों को मोटिवेट कर सा और जमा करके इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी ने राय दे पासा। असन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लोग असन साथ दे सन, क्योंकि सारे लोग जितने भी लोग हैं उन्होंने नुमाइंदे इतने मौजूद हैं। असा चूँकि पार्टियां के लोग भी हाँ और उस तो अठते भी हाँ, क्योंकि एक गैर सियासी ये हो रहा जिरगा हो रहा, इस भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद के शामिल रसी है समय ये कामयाबी ने करार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद असलम कुरैशी मेरा नाम है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़ारा जोन का राब्ता सेक्रेटरी हूँ मैं। आज का जो ये हमारा इलाकाई जरगा हुआ है ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छे रास्ते की तरफ एक कदम है। और चूँकि हमारे बच्चों में जो नया टैलेंट आया है और बोलने का उन्हें सलीका है
تو یہ چونکہ معاشرتی برائیاں اس ٹائم پہ جو عروج پہ ہیں ان کا قلعہ کما کرنے کے لیے یہ آج کی بیٹھک منعقد ہوئی ہے، اور الحمدللہ کہ ایسے اگر معاشرے میں اس طرح کے فلاحی کام ہوتے رہے، جرگے ہوتے رہے، تو انشاءاللہ کافی ساری برائیوں کا قلعہ کما ہو جائے گا اسی طرح جرگہ سسٹم کی منعقد کرنے میں۔ تو یہ علاقائی ثقافت کو بھی اجاگر کرتا ہے، اور ہمارے جو علاقائی سسٹم ہے جس میں انصاف اور مہیا کرنا ہے لوگوں تک، اس کی طرف یہ ایک قدم ہے، اور جہاں بھی کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے اسے روکنے کے لیے یہ ہم نے آج کی نشست منعقد کی ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے ماحول میں یہ پائے تکمیل تک پہنچی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا بھی، آپ صحافی حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا زندگی کا مقصد جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی طرف ہم نے اپنے بچوں کو راغب کرنا ہے، اسلامی تعلیم سے روشناس کروانا ہے اپنے بچوں کو، اور اچھے راستے پر چلانا ہے تاکہ آگے چل کر یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں اس کا ہم قلعہ کما کر سکیں، انہیں ختم کر سکیں۔ یہ ہمارا پیغام ہے آج کے اس جرگے کے توسط سے۔ جاوید قریشی، آج ہمارا سیالکوٹ عوامی اطاعت کا جرگہ پریس کلب ایبٹ آباد میں ہوا، جس میں سیالکوٹ کی جملہ جو کمیونٹی ہے اس کی نمائندگان موجود تھے، ہمارے بزرگ عمائدین، قائدین، سیاسی جو عظماء ہیں، اور علماء کا طبقہ، سادات، ہر برادری، ہر طبقے سے نمائندگی موجود تھی، جنہوں نے ایک متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ سیالکوٹ کی سرزمین پر آئندہ کے لیے جو ہمارے سیاسی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، روحانی مسائل ہیں ان کے لیے متحدہ جدوجہد کی جائے گی۔ اور الحمدللہ آج ہمارا جو یہ جرگہ تھا انتہائی کامیاب رہا، اور بہترین نتائج سامنے آئے کہ وہ دھرتی جو فکری انتشار کا شکار تھی، آج اس فکری انتشار کا شکار دھرتی اور اس کی عوام نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ ہم اس انتشار کو ختم کرتے ہوئے باہمی اعتبار پر ہم ذہنی یکسوئی کے ساتھ اپنے مسائل کے حل کے لیے تمام طبقات کے باہمی اشتراک سے آئندہ کا لائحہ عمل بھی بنائیں گے، اور اپنی جو یہاں پر فیصلہ ہوا ہے، متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے آئندہ کے لیے جو جتنا بھی ہمارا معاملات ہیں معاشرتی سطح پر یا سماجی سطح پر یا اخلاقی اور روحانی سطح پر، وہ باہمی اتفاق اور اتحاد کی بنیاد پر حل کیے جائیں گے۔ تو آج الحمدللہ ہمارا یہ گرینڈ جرگہ انتہائی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوا۔ ہم اپنے تمام ان معززین جو حمایدین، قائدین ہمارے یہاں پر شریک ہوئے، اور عوام الناس جو شریک ہوئی، اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا ماحول فراہم کیا اور ایسی ذہن سازی کی گئی کہ جس کے توسط سے ہم آئندہ کے لیے ایک مثبت سمت میں اپنی نسل نو کو لے کر چل سکتے ہیں۔ طارق عزیز سیالکوٹ، آج جڑا جرگہ ہوا ہے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، جنہوں لوگوں کی تحت انہوں سے بڑی مبارکباد ہے، اور اللہ کرے اسی دعا کرنا ہے کہ کامیاب رہے، اور اساں دی بھی ضرورت ہے اور تمام علاقے دی ضرورت ہے، اور اساں دی دعائیاں اور نیک تمنائیں رحیم۔ میں جہانگیر خان سرکل سیالکوٹ، آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ماشاءاللہ سیالکوٹ کے سرکردہ لوگ، نوجوان، بوڑھے، بزرگ سارے ایک جرگے کی صورت میں آئے، اور ایک بہت اچھے اقدام سے ایک جرگے کی تشکیل ہم نے دی جو انشاءاللہ علاقے کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی کے لیے نمایاں کردار ادا کرے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا اقدام ہے۔ میں سب جتنے بھی اس کے ملازمین ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً اقبال ساغر اور جمیل احمد جمیل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا، جس میں لوگوں نے اپنی رائے دی، اور اس رائے کی شکل میں پھر ایک گرینڈ جرگے کی صورت میں گاؤں کے مختلف مساجد کی کمیٹی کو تشکیل دیا جائے گا، اور پھر وہ کمیٹی جو ہے آگے انشاءاللہ ایک جرگے کی صورت میں مختلف فیصلے کرے گے جو انشاءاللہ گاؤں کی ترقی کے لیے بہت بہتر کردار ادا کرے گا۔ جی، میں آفر شہزاد احمد جلالی عرض کر رہے ہیں۔ آج ہمارا یہاں پہ ایبٹ آباد پریس کلب میں ایک عظیم الشان اجلاس ہوا، گاؤں کے تمام مسائل ڈسکس ہوئے، اور اتحاد اور اتفاق کی کھل کے بات ہوئی، اور سارے لوگوں نے اس پہ حمایت کا اعلان کیا، اور بہت سے مسائل اس میں اور آئندہ انشاءاللہ لائحہ عمل بھی آئندہ کا تیار کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ خوب عمل ہوگا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ رضوان رشید، آج یہ جو جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے، جو محفل سجائی گئی ہے، اس میں نوجوان، جوان، بزرگ سب لوگوں کی اس میں شرکت دیکھ کے
دلی ایک خوشی ہوتی ہے کہ آخر وہ دن جس کے لیے ہم سب نے، اقبال صاحب نے، سب لوگوں نے مل کر ایک سوچا تھا، واٹس ایپ سے ایک چیز شروع ہونے والی، آج اس پائے تکمیل قریب پہنچ گئی ہے. بہت جلد ہم انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رمیز عباسی، سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں. آج ماشاءاللہ سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک گرینڈ جرگے کا اہتمام کیا گیا ہے. اسپیشلی مبارکباد کے مستحق ہیں جمیل احمد جمیل صاحب اور اقبال صاغر صاحب، جنہوں نے اتنے اچھے قدم کی طرف اس قوم کو مبذول فرمایا. انشاءاللہ اپنے علاقے کے لیے جو ہم نے فیصلے کیے انشاءاللہ وہاں اس پر بہت جلد از جلد عمل درآمد ہوگا، اور وہ فیصلے ہمارے لیے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں گے. میں محمد نوید قریشی، سیالکوٹ سے تعلق ہے. آج میں نے شرکت کی ہے سیالکوٹ کے گرینڈ جرگہ میں، تو ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا سائن ہے جو کہ آنے والے وقت میں سیالکوٹ کی عوام کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرے گا. تو اس میں سب لوگوں نے جو تجویز پیش کی ہیں وہ کافی اچھی تجویز ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے کافی بہتر ثابت ہوں گی. تو اس میں مجھے جو سب سے اچھا پوائنٹ نظر آیا اس میں وہ سماجی کام کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا جرگے کے حوالے سے تھا، تو اس میں یہی تھا کہ سب لوگ مل بیٹھ کر تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا کردار ادا کریں گے، جس میں ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے نوجوان بھی ہیں، ہم سب لوگ شامل ہیں اس میں. تو اس میں نوجوانوں کے لیے جو بچے ہیں، بچوں کے اسکول کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، تعلیم کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے، تو وہ ایک بہت ہی مثبت اہم چیز ہے جو کہ گاؤں میں نہیں ہے، کافی سارے گاؤں میں اس سے محروم ہے. تو اس کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے، اگر اس کو یہ لے کے چلیں تو انشاءاللہ کامیابی ان کے ساتھ ہے. آج کا جرگہ علاقے کے مسائل اور وہاں کی پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے آرگنائز کیا گیا، کیونکہ علاقے کے مسائل کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کے اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف جگہ پہ کمیٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہیں متحد کرنے کے لیے اور اپنے مسائل اپنی مدد کے تحت حل کرنے کے لیے اس جرگہ کا انعقاد کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی کاوشوں میں کامیاب رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیالکوٹ عوامی اتحاد کے زیر اہتمام آج جو گرینڈ جرگہ منعقد کیا گیا، اس میں ہمارے علاقے کے بزرگوں نے اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں. اور اس میں جو 18 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، یہ کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ علاقے میں سے جو سماجی برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. کافی عرصے سے ہم جو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے نوجوان غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس غلط ایکٹیویٹی کی روک تھام کے لیے ہم نے یہ جو گرینڈ جرگے کا انعقاد کیا، اور اس میں جو جرگہ 18 رکنی کمیٹی تشکیل دی. یہ کمیٹی مساجد کے ساتھ ہے، مساجد کے لیول پہ، ہر محلے کی مساجد کے ساتھ، اور اس سے عوام کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ وہیں پہ مقامی سطح پر حل ہو جائیں گے. اور یہ تنظیم جو ہے، اس میں جو تنظیم سازی کی گئی ہے وہ 3 مہینے کے لیے تنظیم سازی کی گئی ہے. اس میں جو ہمارے متضمین تھے، اقبال صاغر صاحب، جمیل صاحب، ساجد صدیق صاحب، یہ بہت سارے ایکسپرٹ کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنایا گیا ہے تاکہ ان سے مستفید ہوا جائے. اور ہم نے ان کی سروسز لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہے اور اپنے مسائل اپنی مدد آپ کے تحت بھی حل کرنے ہیں. اور یہ جو جرگے کی جو تشکیل ہے، اس کے لیے جو بہت اچھی بات ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کی حمایت کی ہے اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے. الرحمن الرحیم. میں آج پریس کلب ایبٹ آباد میں جو آج جرگے کی تشکیل کے لیے تمام لوگوں کو اور سیالکوٹ کے تمام جو عوام کو مدعو کیا گیا تھا اور یہاں پہ ایک جرگے کی تشکیل کی گئی ہے، وہ ایک خوشائن بات ہے. میں ایز اے لائر اس میں بھی شریک ہوا تھا، اور عدالتوں میں جو ہم ڈیلی روٹین میں دیکھتے بھی ہیں، ہم لوگوں کے کیسز کرتے بھی ہیں، ان کا بھی الٹیمیٹلی اینڈ میں جا کے یہی نتیجہ ملتا ہے کہ جرگے میں جا کے معاملات ختم ہوتے ہیں.
اور یہ جرگے کی تشکیل ہمارے علاقے کے لیے بھی ایک خوش آئند بات ہے. اس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بھی جو مسائل چل رہے ہیں، کسی بھی طرح کے جو معاملات اس طرح کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس جرگے کے توسط سے ان کو بھی حل کیا جا سکے اور ان میں بھی کمی آئے گی. اور اس جرگے کو کامیاب بنانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. اور اس حوالے سے اب اگر ہمارے علاقے کو لیگلی کسی قسم کی بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ایز اے لائر میں ہر ٹائم اپنے علاقے کے لیے حاضر خدمت ہوں. اتحاد کے پلیٹ فارم سے آج ایک عظیم الشان جرگے کا انعقاد کیا گیا اور یہ ایک امید سحر ہے ہمارے لیے. ہم جوانان، کیونکہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، آج جوانوں نے کمان سنبھالی ہوئی ہے. اور خوشی کی لہر یہ ہے کہ ہمارے سیالکوٹ کی جتنی عوام تھی اس میں بالشمول جو بزرگ حضرات تھے ان سب نے اس میں شرکت کی ہے. ہم نے گلی محلہ کچھ نہیں چھوڑا، تمام لوگوں کی رائے لی گئی اور یہ ایک لائے عمل اختیار کیا گیا کہ جیسے زراعت کا شعبہ ہے جس سے میں خود وابستہ ہوں، میں اس کے لیے کچھ اسکیمز ڈیولپ کروں گا. اپنے علاقے کے لیے میں بلا کسی غرض اور خدمت سر انجام دوں گا. اسی طریقے سے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، ایجوکیشن کا فقدان ہے، اس طریقے سے ہیلتھ کے ایشو ہیں. ان سب کے لیے ہم نے ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے اور کور کمانڈ وہی جوانان اس ٹائم سنبھالیں گے کہ جو اچھی نشستوں پر اس ٹائم موجود ہیں. اور جو بزرگ ہیں ان بزرگوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، تجاویز پیش کی ہیں اور ان تجاویز کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا. 18 رکنی ایک جرگے کی شکل میں کمیٹی بنائی گئی ہے اور یہ ہر محلے سے ممبران چوز کیے گئے ہیں. اور اب ہمیں تجاویز لوگ دے سکتے ہیں، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بیسیکلی لوکلی کیا مسائل ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی ہم سامنے لا سکتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ ایک بہتر نتائج اور کا حل بھی ہم لائیں گے انشاءاللہ سامنے. ہم دینا چاہتا ہوں جی کہ ہم نے یہ جرگے کی جو ضرورت محسوس ہوئی، علاقے کی کمیوں اور محرومیوں کی وجہ سے ہم نے ایک جرگے کو دعوت دی اور جرگے میں جو لوگ شریک ہوئے، گاؤں کے کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی ہے اور نوجوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، چھوٹے بھائی ہمارے بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی نسلوں کی کامیابی ہے، یہ ہمارے بچوں کی کامیابی ہے. تعلیم و تربیت اور دیگر جو مسائل کا سامنا ہے ہمارے علاقے کو، اس لیے ان مسائل کے حل کے لیے یہ جرگے کی تشکیل دی گئی ہے اور اس جرگے کا ایک مؤثر حل نکالنے کے لیے اس جرگے کی تشکیل دیا گیا. چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے لوگ عدالتوں میں، کچہریوں میں ادھر آ جاتے تھے، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس جرگے کی وساطت سے اپنے گاؤں میں اپنے مسائل خود حل کریں اور دیگر جو ترقیاتی اور اصلاحی معاملات ہیں اس میں ہم نے ایک کمیٹیاں تشکیل دی ہیں تاکہ وہ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر سکیں اور بہتر مسئلے کے حل نکال سکیں. ہم نے وسائل اور مسائل کے حوالے سے پہلو پہ ڈبیٹ کیا ہے اور اس پہ ہم نے لوگوں کی رائے لی ہے اور اس رائے کی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک اچھی ٹیم تشکیل دی ہے. اور میں ایک بار پھر اپنے تمام لوگوں کا، آنے والے بچے، بوڑھے، جوان، جتنے لوگ اس جرگے میں شریک ہوئے، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں بالخصوص اپنے یہاں ابتباد میں آنے والوں کے علاوہ جو جس جگہ میں، جس شہر میں ملک سے باہر بیرون ملک بیٹھ کے لوگ ہمیں دیکھتے رہے، سنتے رہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے اپنی تجاویز بھیجی، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری رہنمائی کرتے رہے اور اس جرگے کے انعقاد میں ان کا بھی بہت مثبت کردار رہا ہے. میں ان کا بھی مشکور ہوں. لازمی صفائی ہوگے دل والے چلے دی خوشیاں مارو مال سارے ہیرے موتی لال تاریاں تے گنا تمہیں منڈ پہ چھوڑ دے کنڈ بھی نہیں کیتی گلے منہ بھی نہیں موڑ دے. اے سر کوئی ملارار پر رہنا نہیں سی جو الحمدللہ ہے کے لیے اور مخلوق کو سہولت دینے کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہر پہ عطا فرما. الہ العالمین قبر اور موت کی فکر اور اپنے ہمیں زندگیوں کے اور دنیا کے فیصلے
اپنی رضا اور شریعت کے مطابق کرنے کی توبہ الہی خدی الصمد من ہند کا مددی بحرمت سیدنا محمد